رمضان المبارک میں جو شخص بھی حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا بابرکت رات میں، بے شک ہم ڈرانے والوں میں سے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے. تصویر تو نہیں بنائیں گے جی؟ ٹھیک ہے، ریکارڈ کریں، تصویر نہ بنائیں. رمضان المبارک کی آمد ہے. شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے. شعبان کا مہینہ بھی بابرکت ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی بابرکت ہے. شعبان کی عظمت وہ بھی احادیث سے ثابت ہے اور رمضان المبارک کی عظمت بھی احادیث سے ثابت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری. فرمایا رمضان کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. شعبان مطہرات و رمضان مکفرات. فرمایا کہ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا، صاف کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ مکفرات، یہ تو گناہوں کو مٹا ڈالنے والا ہے. اس کی تعبیر اور تشریح علماء نے یوں فرمائی ہے کہ شعبان میں انسان پاک صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے اور خوب نظافت ہوتی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان آتے ہی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اب اس کو معطر کیا جاتا ہے، خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالی آرائش کا سامان عطا فرما دیتے ہیں. تو شعبان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ جو نسبتیں ہیں یہ نسبتیں بڑی اونچی نسبتیں ہیں. ایک چیز کی نسبت اللہ کی طرف، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو ایک مسجد کی نسبت ہے اللہ کی طرف اور ایک مسجد کی نسبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتاب اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف، رسول اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف. اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا گھر. مساجد اللہ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اب یہ نسبتیں بتانے والے کون ہیں؟ تھوڑی سی توجہ چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے. اللہ کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے، نسبت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. رسول اللہ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ان نسبتوں کا تعین اللہ تبارک و تعالی نے اگر فرمایا بھی ہے تو بتانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو فرمایا کہ اس نسبت پر ذرا غور کیجئے. جس چیز کی طرف نسبت اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس چیز کی طرف نسبت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت ثابت ہوگی تو وہ نسبت اللہ کی طرف چلے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نسبت ہی نہیں ہے.
ایک بات تو یہ آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے اور آج کے اس درس کا خلاصہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے آپ حضرات سمجھیں گے۔ رمضان کے بعد 3 مہینے آتے ہیں جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحَجَّةِ، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم حرمت جس مہینے کو حاصل ہے، فرمایا وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ تو ذی الحجہ کو اللہ کی طرف سے بڑی حرمت ملی، بڑی عظمت ملی، اور رمضان کا مہینہ یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ۔ اللہ نے ذی الحجہ کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ ذی الحجہ کو جس میں مسلمان پوری دنیا سے ایک جگہ جمع ہو کر حج بیت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج ادا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے حرمت والا بنایا، لیکن فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ، یہ تو ایسا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ تو ذی الحجہ سے رمضان کی عظمت کہیں زیادہ۔ اب 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت رمضان کو ملی، 12 مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت رمضان کو ملی، اور ہفتوں میں فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا دن جمعہ کا دن ہے، سید الایام۔ اگر ہفتے کے دن دیکھے جائیں تو فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ عظمت والا ہے۔ مہینوں میں دیکھا جائے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محترم اور سب سے اعلیٰ فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے ایک جیسے اور دن بھی سارے ایک جیسے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کاشتکاروں سے جا کر کے پوچھیں اور آپ سبزہ لگانے والوں سے جا کر کے پوچھیں، کوئی دن اور کوئی مہینے ایسے آتے ہیں کہ ہماری کھیتی لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کوئی موسم ایسا آتا ہے، کوئی فضا، کوئی ماحول، کوئی ہوا، کوئی دن اور کوئی مہینہ ایسا آتا ہے کہ ساری کیفیات درختوں کی، پھلوں کی بدل جاتی ہے۔ کوئی موسم ایسا آتا ہے کہ پھلوں میں مٹھاس آ جاتا ہے، کوئی ہوا ایسی چلتی ہے جو پھلوں کے رنگ کو بدل دیتی ہے۔ ساری ہوائیں ایک جیسی نہیں، سارے موسم ایک جیسے نہیں، سارے دن ایک جیسے نہیں۔ چاند کی چاندنی نظر آنے میں ایک جیسی، لیکن اس کی چاندنی میں بھی فرق ہے۔ سورج کی شعاعیں اور روشنی دیکھنے میں ایک جیسی، لیکن اس کی شعاؤں میں بھی اللہ نے فرق رکھ دیا۔ ہوا چلنے میں مجھے اور آپ کو ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، ان ہواؤں کے جھونکوں میں بھی اللہ نے فرق رکھ دیا۔ کوئی جھونکا اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی افضل ہے، کوئی مفضول ہے، کوئی پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دھوپ ہم سب کو ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن دیکھنے والے، سمجھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے، کوئی گرم ہوتی ہے۔ یہ چھاؤں کبھی ایسی ہوتی ہے کہ سکون مل جاتا ہے، کبھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ دن اور یہ راتیں، یہ روشنی اور یہ اندھیرے، یہ کیفیات، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے ان میں بڑا فرق رکھا، اور ہر موسم دوسرے موسم سے مختلف، اور ہر دن دوسرے دن سے مختلف، ہر جمعہ دوسرے جمعہ سے مختلف، ہر مہینہ دوسرے مہینے سے مختلف، ہر ہوا دوسری ہوا سے مختلف۔ یہ ساری کیفیات اور سارا جہان مختلف زاویوں سے اور مختلف کیفیتوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر دیکھنے میں تو یہ سارے دن ایک جیسے بنا دیے، ساری راتیں ایک جیسی بنا دیں، لیکن ہر رات ایک جیسی نہیں، ہر دن ایک جیسا نہیں، ہر مہینہ ایک جیسا نہیں۔
ہر ہفتہ ایک جیسا نہیں، ہر زمین کا ذرہ ایک جیسا نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ بھی زمین کا ٹکڑا، اور آپ چلے جائیں بیت اللہ میں، وہ بھی زمین کا ٹکڑا، لیکن دونوں ٹکڑوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کی سرزمین میری سرزمین سے اعلیٰ، پھر مکہ کی سرزمین میں وہ جگہ جہاں بیت اللہ تعمیر کیا گیا، وہ زمین کا ٹکڑا سب سے اعلیٰ۔ پھر آپ بیت اللہ سے نکل کر مسجد نبوی میں آ جائیں، وہاں جنت البقیع کا ٹکڑا سب سے اعلیٰ۔ پھر آگے چلیں، درمیان میں ایسا ٹکڑا آئے گا، اس کی عظمت اتنا زیادہ نہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں آ جائیں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ ہے تو وہ بھی زمین کا ٹکڑا، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا عام ٹکڑوں جیسا نہیں، وہ تو عجیب چیز ہے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں، زمین کا وہ ذرہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ بولا، فرمایا کہ وہ خاک کا ذرہ نہیں، وہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ خاک کا ذرہ نہیں، فرمایا وہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیسا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ وہ زمین کے باقی ذرات جیسا نہیں۔ تشبیہ دینا بھی شاید انسان کو کفر تک لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں مختلف بنا دیں، زمینوں کے ٹکڑے مختلف بنا دیے، کوئی افضل ہے، کوئی مفضول ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے۔ فرمایا کہ ایام کو بھی اللہ نے ایسے ہی عدل بدل کر کے کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا، ذوالحجہ کا مہینہ، شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے بھی بڑی عظمت والے، ان کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑا اکرام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اعظمھا حرمتاً، اللہ نے اس کو بہت بڑی حرمت عطا کی۔ اس کو حرمت کیوں ملی؟ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اس کو حرمت اس لیے ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو پھر وہاں کھڑے ہو کر ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں مزدوری لینے کے لیے آ گیا، میں نے کام کر لیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تعمیر کر لے، جب بھی کوئی مزدوری کر لے، اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل، بتاؤ تمہیں کتنا مالیت چاہیے؟ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، مال و دولت چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مجھے میری اپنی اولاد میں سے ایک رسول چاہیے، ایسا رسول جو اس گھر کو آ کر کے آباد کرے۔ اے اللہ، وہ رسول ہونا چاہیے۔ کیسا رسول ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي، وہ تیرے گھر میں آ کر اس گھر کو آباد کرے۔ کیسے آباد کرے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف تلاوت نہیں، فرمایا کہ قرآن دوسروں کو پڑھائے بھی۔ گویا کہ مدرسے والا نبی چاہیے جو آ کر اس کو مدرسہ بنائے، مدرسہ بنائے، قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اجرت لینے میں اور اپنی مزدوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس کی اجرت اور مزدوری میں مال و دولت دنیا نہیں چاہیے، مجھے میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے ایک رسول چاہیے۔ فرمایا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اللہ سے اپنی اولاد میں صالح، نیک، پاکیزہ، مطہر اولاد مانگتے ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھانے والی ہو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر پوری انسانیت کو یہ سبق پڑھا دیا، اگر اللہ سے مانگنا ہو یہ دنیا، یہ سونا چاندی، مال و دولت مت مانگو، اپنی اولاد میں ایسا بیٹا مانگو جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔